بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ سفر کے حوالے سے بعض لوگوں میں یہ وہم پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں کوئی بھی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس مہینے کی نحوست کی وجہ سے وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔ اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، دیگر کوئی بھی اچھا کام وہ نہیں کرتے۔ تو آیا اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے گھروں کو اس مہینے میں خالی چھوڑ کر وہاں سے نکل جایا کرتے تھے، اور اس مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے کہ کہیں ہم اس مہینے میں اپنے گھروں میں رہے تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے یا کوئی نحوست جو ہے وہ ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ تو جب وہ مکانوں کو خالی کر دیتے تو پھر اہل عرب کہا کرتے تھے سافر المکان ہو، کہ مکان خالی کر دیا گیا۔ اس سے اس ماہ مقدس کا نام جو ہے وہ سفر پڑ گیا۔ تو اس طرح کی بدشگونی اور نحوست کا تصور جو ہے، آیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی بھی مصیبت جو زمین پر آتی ہے یا تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا، تو ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس مصیبت کو ایک کتاب کے اندر لکھ دیا گیا ہے، یعنی وہ ایک کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو اب جو کچھ بھی زمین پر ہوگا ہم تک پہنچے گا، چاہے مصیبت ہے، خوشی ہے، غم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کریم نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی، جس نے نیک عمل کیا تو اس نے اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ وما ربک بظلام للعبید، تمہارا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں جان لو لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، کہ اگر پوری امت بھی، پوری انسانیت بھی جمع ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نفع دینا چاہے تو وہ تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتی مگر وہی نفع جو اللہ نے اپنی کتاب میں تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہرگز تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی نقصان کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور جو صفحے ہیں وہ خشک ہو گئے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے، اب مزید کوئی چیز بھی نہیں لکھی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر وہی نقصان انسان کو پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ بدشگونی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطیارۃ شرکن الطیارۃ شرکن الطیارۃ شرکن، کہ بدشگونی یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی چیز کے متعلق یہ بدگمانی رکھنا کہ یہ منحوس ہے اور اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو گیا، ایسا کہنا شرک ہے۔ اور یہ کافروں کا شیوا ہوا کرتا تھا کہ وہ انبیاء کرام کے متعلق اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کہ اگر انہیں کوئی برائی پہنچی تو وہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو وہ اس برائی کی وجہ سے منحوس قرار دیتے کہ یہ برائی ان کی وجہ سے، انہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ ہمیں پہنچی ہے۔ اسی طرح سمود علیہ السلام کے امتی ان سے کہنے لگے قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، انہوں نے کہا کہ ہمیں جو نحوست ہمارے اوپر یہ پڑی ہے یا ہمیں یہ جو مصیبت آئی ہے یہ تمہاری وجہ سے اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اسی طرح کے کلمات انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی کہے۔ تو یہ کافروں کا شیوا ہے، شریعت محمدیہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوہ ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفارہ، 4 چیزیں آپ علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمائی کہ ان 4 چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی چیز فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف کوئی بھی بیماری نہیں جاتی، ایک بندے سے دوسرے بندے کو نہیں لگتی۔ اس کا مطلب یہ ہے، حالانکہ میڈیکل تو یہ کہتا ہے
کہ ایک بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگتی ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ کوئی بیماری بذات خود دوسرے کو نہیں لگتی، جس کو بیماری لگتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی سبب اس کا اگر وہ بنا، لیکن بیماری جس کو لگی وہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، ڈائریکٹ کوئی بیماری کسی کی طرف متعدی نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا ولا طیارتا، کسی چیز کو نفع اور نقصان کا ضامن سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے جب سے یہ انگوٹھی پہنی ہے تو مجھے نفع ہونے لگ گیا ہے، یا جب سے میں نے یہ گاڑی خریدی ہے تو مجھے بہت زیادہ نقصان ہونے لگ گیا ہے، جب سے میں اس گھر میں آیا ہوں تو میں نے کوئی سکھ کا دن نہیں دیکھا، اس گھر کو منحوس سمجھنا، گاڑی کو منحوس سمجھنا، انگوٹھی کو منحوس سمجھنا، یا اسی طرح گھر کو نفع بخش سمجھنا، گاڑی کو اچھا سمجھنا، انگوٹھی کو یا کوئی بھی چیز جو ہے اسے نفع بخش سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نفع اور نقصان دینے کا مالک اللہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا ہامہ، تیسری چیز، یہ ہامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، الو کا نکلنا، کہ رات کے وقت اگر کسی کے گھر میں الو آ گیا یا دن کے وقت کسی نے الو کو دیکھ لیا اور وہ یہ کہے کہ جی اب یہ الو میرے راستے میں آ گیا یا میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی نوست اب مجھ پر پڑے گی، میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اسی طرح کسی بھی چیز کو منحوس تصور کرنا، ہمارے معاشرے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ صبح کسی کام کے لیے اگر نکلیں تو راستے میں کوئی ناپسندیدہ بندہ مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منحوس آج مجھے مل گیا ہے تو میرا تو کوئی کام اچھا نہیں ہوگا، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح کالی بلی اگر راستہ کاٹ لے تو لوگ کہتے ہیں جی اب تو میرے راستے میں کالی بلی آ گئی ہے، اب میرا کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کے جتنے بھی توہمات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ولا سفر، چوتھی چیز آپ علیہ السلام نے واضح سفر کے مہینے کے متعلق فرمائی کہ لوگوں کے اندر یہ جو گمان پایا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس کی شریعت محمدیہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے اس لیے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، بِيَدِيَّ الْأَمْرُ، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے، أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میں رات کو دن میں بدلتا ہوں اور دن کو رات میں بدلتا ہوں، تو یہ رات کے اور دن کے بدلنے سے ہی جو ہے وہ مہینے آتے ہیں۔ تو جس طرح باقی مہینوں میں رات اور دن کو پلٹانے والا، تبدیل فرمانے والا اللہ ہے، اسی طرح سفر کے مہینے میں بھی رات اور دن کا تبدیل کرنے والا، اس مہینے کو لانے والا وہ اللہ ہے، لہذا اس کی بنائی ہوئی کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت میں بدشگونی کیا کرتے تھے، تو اب اس بدشگونی کا علاج کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا دیر الا دیرک ولا الہ غیرک، اے اللہ کوئی خیر بھی نہیں ہے مگر وہ تیرے ذریعے سے ہی ہے، یعنی ساری خیر کا مالک تو ہے، ولا طیر الا طیرک، کوئی چیز بھی نقصان دینے والی نہیں ہے مگر یہ کہ جسے تو نقصان دہ بنا دے یا جس شخص کے نصیب میں تو نقصان لکھ دے، ولا دیر الا دیرک، کوئی چیز تکلیف دینے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تو تکلیف پہنچائے، ولا الہ غیرک، اور اے اللہ تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، 70,000 لوگ جو جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے اور ان کی صفت یہ ہوگی کہ لا یتطیرون، وہ بدشگونی نہیں کریں گے اور کسی چیز کو منحوس تصور نہیں کریں گے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل کرنے والے ہوں گے۔ لہٰذا ماہ سفر کے حوالے سے جتنے بھی وہم ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ محض لوگوں کی اپنی طرف سے بنائے ہوئے ڈھکوسلے اور توہمات ہیں جن کی روشنی میں وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔